بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ سورہ الاعراف ہے، آیات نمبر 6 ہے، پارہ نمبر 8 ہے۔ اس آیات میں رب کائنات نے ان انسانوں کو خبردار کیا ہے جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں ایک ہوتا ہے نبی، دوسرا ہوتا ہے ان کا امتی۔ تو رب کائنات کا اس آیات میں ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، پھر ہم ضرور پوچھیں گے الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ان لوگوں سے کہ بھیجے گئے تھے رسول، إِلَيْهِمْ جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ضرور پوچھیں گے رسولوں سے۔ تو اس آیات میں رب کائنات نے اپنے بندوں کو خبردار کیا۔ جو امت ہے اللہ اس آیات میں فرمایا کہ میں لازماً ان لوگوں سے پوچھ لوں گا کہ اے نوح، آپ ان لوگوں کے پاس گیا تھا، 950 سال آپ نے دعوت کی لوگوں سے، پھر اللہ پوچھے گا کہ اے لوگوں، آپ نے اس نوح علیہ السلام کا کتنا بات مانا تھا، اور نوح علیہ السلام سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے میرا جو دیا ہوا دین تھا آپ نے اسی طرح ان لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں۔ تو رب کائنات کا ارشاد ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم بیان کریں گے حقیقت علیہم ان کو، بعلم اپنے علم سے، وما كنا غائبین اور نہ تھے ہم غائب۔ اس آیات میں یہ بیان ہوا کہ رب کائنات اپنے بندوں سے ارشاد فرمائے گا کہ میں نے یہ کتاب اپنے علم کے مطابق بھیجا ہوا تھا، اور ہم جو تھے غائب نہیں تھے۔ میں آپ جو نبی آپ کے پاس آئے ہوئے تھے جو دین بیان کر رہا تھا وہ بھی معلوم تھا، جو آپ ان کے ساتھ جو رویہ کر رہا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ والوزن، اور وزن جو ہے، ایک بات ہمارے مسلمانوں میں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی گمراہی کی بات ہے۔ جو اللہ کا کتاب کا انکار کر رہا ہے، لوگ یہاں پہ مولوی لوگ منبر پہ بیٹھ کر یہ تقریر کرتے ہیں کہ میرے بھائیو، اللہ ہر گناہ معاف کرتا ہے لیکن بندے کا حق وہ نہیں معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ حق حاصل نہیں۔ یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ رب کا کتاب اس پر گواہ ہے سورہ النساء میں کہ میں ہر گناہ کو بخش کر سکتا ہوں لیکن شرک جو ہے وہ میں نہیں بخشتا۔ بندے کا حق جنگ احد میں امزار رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو اس پر بہت سے لوگوں کا پیسے تھے، قرض تھا۔ تو عبداللہ آیا کہ یا نبی، میرا والد کہاں پہ ہے؟ اگر وہ جہنم میں تو پھر میں اور طرح رہوں گا۔ اس نے بولا نہیں، تمہارا باپ سے اللہ نے بھی ایجاب بات کر دیا، اس پر ادار تھا، قرضہ تھا، اگر بندے کا حق معاف نہیں ہوتا تھا تو پھر اللہ یہ نہ فرماتا تھا۔ ابھی اس آیات میں کیا ہے؟
والوزن وزن جو ہے اعمال کا ہوگا یومئذ الحق یعنی اس دن انصاف سے فمن ثقلت موازن جن کی نیک اعمال باری ہوں گے موازن ان کی نیک اعمال کا پلہ فاولئک هم المفلحون وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نیک اعمال کا اگر میں نے آپ کا حق کھایا ہوا ہے اور دوسرے کے ساتھ میں نے اچائی بھی کی ہے تو میرے عمل نامہ میں یہ لکھا ہوا ہے تول ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتا ہے، تو آپ کا حق ہم پر ہے، اللہ یہ دے گا آپ کو، لیکن میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کا نیک عمل ایک کا بدلے 10 گنا 100 گنا 700 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بدعملی کا ایک کا بدلہ بس وہی ایک ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ جس کا نیک عمل کا پلہ نیکیوں کا کیا ہو گیا یعنی ہلکا ہو گیا، یعنی نیک اعمال کم ہو گیا اور برا اعمال زیادہ ہو گیا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَئِكَ کیا فرماتے ہیں رب کہنا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ سو وہی جنہوں نے نقصان میں رکھا انفسہم اپنے آپ کو بما كانوا بآیاتنا یظلمون ان کی سبب جس نے اللہ کی آیاتوں سے بے انصافی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، کسی کا حق مت کھاؤ، اللہ کے گھر کو آباد رکھو، مسلمان ہو یا نہ ہو ان کے ساتھ اچائی سے پیش ہو جاؤ۔ لیکن ہم لوگ اللہ کے گھر پہ مشرک لوگ آتے ہیں، مومن آتے ہیں، لیکن ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ اور اللہ کا گھر آباد تھا، 25 انگور تھے، 1 توت تھا، 2 انجیر تھے، 1 انار تھا، ان ظالموں نے نکال کر یہ بھی ان لوگوں نے خود کھاتے تھے، میرے بچوں نے آج تک نہیں کھایا تھا، لیکن یہ مامنور تھا وہ کھاتے تھے، داؤد تھا مسٹر شریف کے بچے کھاتے تھے، لیکن ان ظالموں نے مسجد کو ویران کر دیا۔ ابھی میرے گھر پر کوئی آ جاتا ہے اس کو ویران کرتا ہے، لیکن کوئی آتا ہے وہ میرے گھر کو بچاتا ہے تو میں کتنا خوش ہوتا ہوں۔ اسی طرح رب کا جو کتاب ہے ایک آیات آپ کو یا آ گیا ترجمے کے ساتھ، اس پر آپ کا ایمان اس وقت تک آتا ہے جب آپ اس کو معنی سے جانتے ہوئے ہو، ایسا وہ آپ اس پر ایمان نہیں لا سکتا ہے کہ آپ کا اس کا معنی یاد نہ ہو۔ جس طرح ابھی یہ اہل حدیث ہے، اشاعت والا ہے، پنچویری لوگ، دیوبندی لوگ، بریلی لوگ، یہ جو ہم نے چھوڑا ہوا جماعت ہے، اس کا دیکھ لو، یہ کتاب پڑھا ہوا ہے، یہ مزاریہ میلے میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان تھا وہ مسلمان ہوا۔ اللہ کی کتاب سورہ انعام 112 نمبر آیت ہے کہ ہر نبی کا شیطانوں میں سے دشمن ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر اس کا شیطان مسلمان ہوا تو پھر تو وہ کس کے ساتھ جہاد کرے، برائی سے بچے، یہ کفر کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ